اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ حاضرین محتشم، جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ آپ کے لیے میرے لیے پوری زندگی میں بہت فائدہ مند۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی جنازہ آتا تو آپ ہی پڑھاتے، تو پہلے پوچھ لیتے کہ مرنے والے کی ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر قرض ہوتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو فرماتے کہ تم اس کا جنازہ پڑھو۔ اگر قرض نہ ہوتا تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے اور آپ جنازہ پڑھاتے۔ اور جنازہ آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معمول کے مطابق پوچھا کہ مرنے والے کی ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ بتایا گیا کہ اس نے 4 درہم قرض دینا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو کہ اس کا جنازہ تم خود پڑھ لو، جو قرض چھوڑ کر گیا، قرض ادا کر کے نہیں گیا، اس کا جنازہ میں نہیں پڑھتا۔ ابھی سرکار تشریف فرما ہیں، اسی وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا سلام قبول فرماؤ اور اس آدمی کا جنازہ خود پڑھائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اس آدمی پہ اتنا کرم کیسے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آدمی بخشا ہوا ہے، جو اس کے جنازے میں شریک ہو گیا وہ بھی بخشا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اس کی وجہ تو بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آدمی مرنے والا ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اخیر تک پوری صورت 100 مرتبہ پڑھنے والا ہے، جس میں رب کعبہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، رب کعبہ کی صفات کا اعلان ہے، رب کعبہ کا نسب نامہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ حاضرین محتشم، اگر آپ بھی، میں بھی، ہم سب اس پہ عمل کریں، یقیناً رب کعبہ کرم فرمائے گا۔ تیرے فضل سے اے کریم کون سی چیز ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی